بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ روا ویس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بیسیکلی آج میرے دوست، جتنے بھی میرے دوست جو یہ سمجھتے تھے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ جمہوریت کی بقا کی جو ہے ضامن ہے، وہ سول سپریمیسی کی جنگ لڑ رہی ہے، وہ بہت زیادہ بیچارے مایوس ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کیسے کریں۔ اچھا، یہ کون سے دوست ہیں؟ سارے صحافی دوست تو نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک کا الگ الگ قبیلہ بن چکا ہے۔ کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی ایک ایسا قبیلہ ہے جو ہے نا اپنے آپ کو آزادی صحافت کا علمبردار سمجھتا ہے۔ وہ ان کو یہ بھی حق ہے، جس طرح کئی مذہبی لیڈروں کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اس کو مسلمان بنا دو، اس کو کافر بنا دو، تو وہ بھی اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جرنلسٹ ہے، یہ صحافی ہے، یہ تو صحافی ہے ہی نہیں، یہ تو پیراشوٹر ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ اس ملک میں تمام مسائل کی ذمہ دار ہے۔ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت ملک کو برباد کر دیا۔ پتہ نہیں عمران خان سے بھی ان کی جو نفرت ہے، وہ فوج سے زیادہ نفرت وہ عمران خان سے کرتے ہیں، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ جی عمران خان نے اس ملک کو تباہ کر دیا اور یہ لے کے آئے ہیں عمران خان کو۔ اور ان کو ایک عجیب حسن اتفاق ہے کہ ان کو کبھی بھی مریم نواز کی بات میں، شریف خاندان کی بات میں کوئی برائی نظر نہیں آئے گی۔ ان کی نظر میں یہ ایسے یعنی کہ جمہوریت کے چیمپئن ہیں، یہ نظریاتی لوگ ہیں، یہ پاکستان کے نیلسن منڈیلا ہیں۔ وہ ایسے شو کرتے ہیں کہ جیسے بس یہی بچانے نکلے ہیں ہمیں، اور اگر یہ قافلہ رک گیا تو پاکستان کی ترقی کا سفر رک جائے گا۔ وہ بہت پریشان ہے آج کل، اور وہ بیسیکلی وہ پریشان اس لیے کہ وہ اب سمجھ رہے تھے کہ بس ٹھیک ہے، جو دو ٹارگٹ ہیں ہمارے وہ صاف ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملاقاتیں بھی انہی سے ہوتی ہیں جن کے اندر ان کو کیڑے نظر نہیں آتے۔ جن کے اندر کیڑے نظر آتے ہیں ان کی تو خبر بھی نہیں ہوتی ان کے پاس، ان کے تو کیونکہ آپ نے صرف اگینسٹ بات کرنی ہوتی ہے، ان کے خلاف بات کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں پہ پولیٹیکل کلچر بن گیا ہے، صحافیوں کو اپنے ٹولے جو ہے نا، جو پی ٹی آئی والے لوگ ہیں وہ پرو پی ٹی آئی صحافیوں کو بلاتے ہیں، جو مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا دوسرے یعنی آپ اپوزیشن کہہ لیں، جو پرو اپوزیشن صحافی ہیں ان کو وہ بلاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو پرو اپوزیشن ہے اس کے پاس سب سے زیادہ خبریں حکومت کی ہوتی ہیں، جبکہ ان کے پاس ہونی چاہیے ان لوگوں کی جن کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، اور جو دوسری پارٹی ہے اس کے پاس سب سے زیادہ خبریں ان کی ہوتی ہیں، اور جن کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں ان کے پاس خبریں نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ خبریں بنائی جاتی ہیں اپنی خواہشات کے مطابق۔ اور بیسیکلی اب ہوا یہ ہے کہ جو فاتح خانی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ پی ڈی ایم کی پڑھی جا چکی ہے، اس وقت پی ڈی ایم کو رستہ نظر نہیں آ رہا۔ پی ڈی ایم بہت سخت پریشان ہے، اور ایک طرح سے انہوں نے ایک فلوکہ کھیلا تھا کہ جی آل پارٹیز کانفرنس بلاتے ہیں، پھر ایک دم سے مولانا ایک سال سے پیچھے لگے ہوئے تھے پی ڈی اے، جناب ہم نے اپوزیشن کرنی ہے، ہم نے دھرنا کرنا ہے، ہم نے جلسہ کرنا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی تھوڑی سی ایک میچور سوچ ہے، انہوں نے کہا جی ہم ایک آل پارٹیز کانفرنس بلاتے ہیں، وہیں پہ ڈیسائیڈ ہوا کہ چلو جی ایک اور کرتے ہیں۔ وہاں پہ میاں صاحب نے جو خطاب کیا تھا، پہلا اٹیک جو کہ ہوا تھا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس کے بعد وہ ایک اٹیک ایسا تھا کہ قوم کو ایسے لگا جیسے کوئی ان کو ایک جو ہے نا کوئی کرکٹ میچ انڈیا کے ساتھ دیکھنے کو مل گیا، یا ایسی یعنی کہ ظاہر سی بات ہے اس طرح کا ایکسکلوزیو کنٹینٹ کہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم آپ کی فوج کے سپہ سالار کا نام لے کے، اور اس فوج کے سپہ سالار کا جس کا نام زبان پہ آنے سے پہلے جو ہے نا رنگ سفید ہو جاتا تھا، اس کا نام آیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے بیسیکلی یہ جو ساری پی ڈی ایم کی پچھلے دنوں آپ نے ایک ہوا دیکھا ہے، وہ ایک ڈرامے، ایک فلم سے جو ہے نا کم نہیں تھا۔ لوگ سننا چاہتے تھے، گالیاں بھی دے رہے تھے، لیکن سننا چاہتے کہ یار آج انہیں کی کیا ہے، آج ذرا دیکھیے صحیح۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بلاول صاحب کو تو ہو گیا کرونا۔ کہنے کو تو مریم یہ کہہ رہی ہیں کہ کرونا بکواس ہے۔ بیسیکلی جب ان کے اپنے گھروں کے اندر تقریبات ہونی ہوتی ہیں تو وہ چھوٹی سی تقریبات ہوتی ہیں، بالکل مختصر سی ہوتی ہیں کہ کہیں بیمار شمار نہ ہو جائیں، لیکن جب عوام کو گلیوں محلوں میں لانا ہوتا ہے، اپنے جلسے جلوس کرنے ہوتے ہیں، تو پھر عوام جو ہے نا کو کہا جاتا ہے یہ تو بکواس کی جا رہی ہے۔ پکڑ دھکڑ بھی حکومت کا ایک ڈرامہ ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ان کی نفسا نفسی کا عالم ہے کہ دادی جی کے جنازے کے دوران ابھی میت آپ دیکھ لیں کہ
جو ہے نا ابھی دفن ہوئی ہے ہونے جا رہی ہے، تو اس کے اندر بھی جلسوں کی بتایا جا رہا ہے کہ جی جلسوں سے خطاب کریں گے، وہ جلسے کریں گے، میاں صاحب نے مجھے کہا ہے کہ جی آپ نے جلسے میں، یار گھر کے اندر میت پڑی ہوئی ہے، کس قسم کے لوگ ہو تم یار کہ تم ابھی بھی سیاست، یار کوئی کاروباری ہوتا ہے نا، اس کا خرچہ چلنا ہوتا ہے اس کا ڈیلی بیسس پہ، وہ بھی ہفتہ اپنی دکان بند کر دیتا ہے، تم لوگ گھر میں میت پڑی ہوئی ہے تم پھر بھی اپنی دکان بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو اس طریقے سے چل رہا ہے، اور بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے آگے سے ایک نیا کام دکھا دیا ہے، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا تھا۔ پیپلز پارٹی کی سوچ بڑی میچور ہے، پیپلز پارٹی آپ دیکھیں ان کے ساتھ کرتی کیا ہے، اور پیپلز پارٹی نے اس وقت کہا تھا کہ یار یہ مولانا کو آپ نے پی ڈی ایم کا صدر بنا دیا ہے اور یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اس کو چینج ہونا چاہیے نا، ہر مہینے نیا ہونا چاہیے، کبھی پیپلز پارٹی کو دے دو کبھی آپ اس کو دے دو، لیکن مولانا صاحب نے تو پھر بننا تھا، مولانا صاحب بن گئے، اور اس وقت میاں صاحب کو تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، میاں صاحب کو تو نہ کچھ آگے کنواں پیچھے کھائی ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار بنا دو، مولانا صاحب کو بنا دو، اور مولانا صاحب کو کنٹرول کرنا ذرا آسان ہوگا۔ زرداری صاحب کو تو پتہ ہے کہ ان کو تو ڈکٹیٹ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان نے ایک اور جو ہے نا کیا کہہ سکتے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے جو ان کا ماضی ہے، جو ان کی ریپوٹیشن ہے، اس کے مطابق ہی کرنا ہے۔ اب آپ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ آپ مالٹے کا درخت اگا کے آپ کہیں کہ یار اس سے ماشاءاللہ میٹھے میٹھے آم اتریں گے تو ہم کھائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ 70-80 سال ایک بندے نے اپنی زندگی گزار لی ہے، اس نے پوری قوم کو دکھا دیا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں، کس طرح کر سکتے ہیں، تو آخری ٹائم میں انہوں نے تھوڑی اپنی ریپوٹیشن خراب کر دی ہے۔ انہوں نے پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم کے جناب محسن داوڑ صاحب کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا کہ محسن داوڑ صاحب پی ڈی ایم سے چپ کر کے نکل گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو مقصد ہے نا جمہوریت کی بحالی کا، یہ مجھے ڈرامہ ہی لگ رہا ہے، اور یہ بیسیکلی مولانا نے جو حرکت کی ہے، یہ بیسیکلی انہوں نے اپنی جمہوریت کی جو بقا کی جو موومنٹ ہے، یہ انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے، انہوں نے حکومت کے اوپر کیا حملہ کرنا ہے۔ اس حوالے سے آصف علی زرداری بھی پریشان ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے، تم آتے ہو آ کے جناب برا بھلا کہہ کو کے نکل جاتے ہو، گراؤنڈ پہ کوئی صورتحال نہیں ہے، قوم بھی تماشا دیکھ رہی ہے، کچھ بیچارے جو کہ جس طریقے سے ہمارا صحافی قبیلہ ہے اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی روٹی روزی جو ہے نا اسی کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہے، تو وہ بھی ذرا تھوڑے سے ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ چلو بھی اب اپنا دھندا بھی چلے گا۔ لیکن اب حالات یہ ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا، اور بیسیکلی یہ پریشان جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، ان کو تو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ تو ہماری آدھی تحریک تو پی ڈی ایم جو ہے یہ کرونا کھا گئی ہے، اور بقایا جو رہتی سہتی ہے اس کی کسر کوئی مولانا نے نکال کے رکھ دیا ہے، کوئی میاں نواز شریف نے نکال کے رکھ دیا ہے، کچھ مریم نواز شریف جو کہ اب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جنازے کے اندر یہ لوگ کس طریقے سے سیاست کر لیتے ہیں، چوہوں والا بیان آپ کو پتہ ہی ہوگا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ میں نے یہ ریسرچ کی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ کیا کیا منگوا کے کھاتی رہی ہے، یہ جیل کے کھانے کھائے گی، یہ دال کھائے گی، یہ روٹیاں کھائے گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ان کو جناب جب ناشتے بھی ان کو بڑے اچھے تیار کر کے دیتے، یہ صرف چائے پیتے تھے، اور مشقتی ان کو ملے ہوئے تھے، کٹھے کمرے تھے، ساتھ ساتھ اٹیچ بات تھے، آئی فون میڈم کے پاس تھا، لیکن یہ ہے کہ قوم کو پھر مظلوم بن کے تو دکھانا ہے نا، پھر ووٹ کون دے گا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ نواز شریف کی بیٹی شیرنی اور وہ بیچاری اس نے تو بڑا ظلم اٹھایا ہے آپ کے لیے، آپ کی عوام کی جو ہے نا خدمت کرنے کے لیے، جمہوریت کی بالادستی کے لیے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے نا، یہ میاں نواز شریف تو اپنا ایک تھارسس نکالنا چاہتے تھے بیسیکلی مریم نواز کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے، یہ ایک ٹریننگ کیمپ ہے، اس میں مریم اپنی ٹریننگ کر رہی ہیں اپنے آپ کو ایک دوسرے راؤنڈ میں، ایک راؤنڈ جو تھا وہ ووٹ کے عزت دو والا راؤنڈ تھا، یہ دوسرا راؤنڈ ہے، اس کے اندر یہ اپنے چچا کو شکست دینے کی کوشش کر رہی ہیں، یہ اپنی پولیٹیکل گرومنگ کر رہی ہیں، اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہی ہیں، اور جو ووٹ کو عزت دو یا جمہوریت یا یہ وہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہ میرے بیچارے جو دوست ہیں صحافی، یہ کچھ دنوں کے بعد یہ آپ کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آئیں گے ان کے کہ انہیں ملک کھا گئے، یہ لوٹ گئے، پھر وہ دوبارہ کوئی سہارا ڈھونڈیں گے، لیکن ان کو فی الحال ابھی اگلے 2-2.5 سال کوئی سہارا ملنے کی امید نہیں ہے۔ تو بات ہو رہی تھی پی ڈی ایم کی، پی ڈی ایم بیسیکلی چاہتی ہے کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے کسی بھی طریقے سے ان کو حکومت بھیج دے، گھر بھیج دے پی ٹی آئی کو، اور پھر الیکشنوں کے اندر ہم جیتیں
ہم جیتنے کے بعد جو ہماری جو میجورٹی ہوگی وہ سینٹ کے الیکشن کرائے گی۔ یہ کیا خوبصورت ان کا خواب ہے، یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی یار یہ لوگ کہاں سے سوچتے ہیں، یہ واقعی دماغ سے سوچتے ہیں کہ بھائی ادھر بھی یہ جس طرح کے مینڈیٹ آپ ٹوٹے پھوٹے لے کے آئے تھے نا پنکچروں والے، اسی طرح کا ہم کہہ رہے تھے کہ عمران خان کیا ہے۔ تو جب آپ کے سینیٹر منتخب ہوئے تھے اس وقت بھی تو دھرنے شرنے ہوئے تھے، اس وقت تو کسی کی حکومت نہیں گری تھی، آپ گئے تھے تو آپ کی پارٹی کا ایک اور وزیر اعظم لے کے آ گئے تھے۔ تو ابھی آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو جناب اکثریت مل جائے گی؟ اس وقت عمران خان قانون سازی کے حوالے سے ان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی سینٹ کے اندر اکثریت نہیں ہے۔ جب انصاف کی سینٹ میں اکثریت آ جائے گی تو ان کو ٹھڈے پڑیں گے۔ پہلے کوئی ان کی منت ترلا کر لیتے ہیں کہ یار پلیز وہ آرمی چیف کو جناب ہم نے ایکسٹینشن دی ہے تو اس کو کرنا ہے تو پلیز آپ اپنا ووٹ دے دیں، پھر بجٹ کروانا ہے جی پلیز آپ اپنا ووٹ دے دیں۔ تو ان کو تھوڑی بہت ان کی عزت ہو رہی تھی، انہوں نے کہا یہ تو بالکل ہی عزت جو ہے نا خاک میں مل جائے گی اگر سینٹ کے اندر بھی ہماری برتری ختم ہوگی۔ تو پھر یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے سینٹ کے الیکشن سے پہلے اس حکومت کو گرا دیا جائے، کیونکہ سینٹ کے الیکشن اگر ہو گئے تو اس کے بعد تو پھر ویسے ہی جمہوریت کی عزت لٹ جائے گی، پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری کہانیاں ہیں، یہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ ابھی ہونا کیا ہے، دھرنے آپ نے دیکھنے ہیں کہ یہ ابھی ملتان کا جلسہ ہوگا، ملتان کے جلسے کے بعد لاہور کا جلسہ ہوگا، پھر پلاننگ دی جائے گی کہ جناب لانگ مارچ ہو رہی ہے، لانگ مارچ کے بعد دھرنا ہوگا، دھرنے کے بعد استعفیٰ۔ آپ سوچے بھی نہ کہ پیپلز پارٹی استعفے دے گی اور اس کے بعد ان کا اسکرپٹ جو ہے اس کے آگے فل سٹاپ لکھا ہوا آ جائے گا اور یہ چپ کر کے واپس اپنے گھر آئیں گے اپنی شکلیں لے کے ایسے ہی۔ اور میاں نواز شریف وہاں آرام سے ٹھنڈا جناب لگا کے، آج کل تو سردیاں، آج تو ویسے ہیٹر چل رہے ہیں، تو میاں صاحب ہیٹر میں بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، وہاں سے قوم کو دکھائیں گے کہ ان کی چھاتی میں کتنا دکھ ہے اس قوم کے لیے۔ اس لیے انہوں نے اپنے بچے بھی باہر رکھے ہیں کہ ان کا سایہ نہ پڑ جائے اس قوم کے اوپر، ورنہ یہ بھی ان جیسے ہو جائیں گے۔ تو بات ہو رہی تھی یہ کہ محنت ساری ضائع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جمہوریت کی بحالی بولی کا جو ٹھیکیدار تھے سارے بیچارے وہ انتہائی مایوس ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کیا جائے، اور یہ ساری صورتحال ہے۔ بختاور کو بھی لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، 22 کا جلسہ پشاور کا برے طریقے سے فلاپ ہو گیا، 30 تاریخ کا جلسہ پھر یہ فلاپ جو نہ ہونے جا رہا ہے، تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے۔ تو یہ صورتحال ہے بہرحال۔ تو میں بیسیکلی اب دکھ درد شیئر کرنا چاہتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ جن کو بہت زیادہ جو پریشان ہیں کہ پی ڈی ایم تو ڈوب گئی، اب اس کی فاتحہ خوانی۔ میں تو کہوں گا کہ آپ بھی ٹائم سے پڑھ لیں، میں اچھی بات ہے، اس معاملے میں لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے بہرحال آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اپنے دوستوں اقارب اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔